लाइक करें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आजकल जिना इतना आम हो चुका है कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं, यतसाफदन नासु तसाफुदुल बहाइमी फित तुरुक। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं, और लोगों क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि एक ज़माना ऐसे आएगा कि लोग रास्तों में ऐसे जिना करेंगे कि जैसे कि जानवर जुफ्ती किया करते हैं। आज अगर देख लो तो ये जिना आम हो चुका है। मेलों में देख लो, बाजारों में देख लो, ये जिना कितना आगे बढ़ चुका है। आज लोग इस चीज में शर्मो हया नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे अजीजों, कौन नहीं जानता जो इंग्लिश कंट्री है वहां पर कितना हाल अबतर है। जिस्म पर लिबास नजर नहीं आता। जिना सिर्फ यही नहीं, नफसानी जिना हो, आंखों का भी जिना होता है, हाथों का भी जिना होता है। अल्लाह अल्लाह, आज जिना इतना आम हो चुका है। याद रखना, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में लेकर चली जाएगी। ऐ मेरे आका किस तरीके से लेकर जाएगी, ऐ मेरे हुजूर किस तरीके से लेकर जाएगी। नबी इरशाद फरमाते हैं, क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा, फुला औरत को जहन्नम में डाल दिया जाए। अल्लाह अल्लाह, जहन्नम में डालने का हुक्म होगा। फरिश्ते जहन्नम की जानिब लेकर कहेंगे, औरत कहेगी, ऐ परवरदिगार आलम, इसमें सिर्फ मैं ही सजावार नहीं हूँ, इस गुनाह में सिर्फ मैं ही शरीक नहीं हूँ, इस गुनाह में मेरा बाप भी शरीक है। अल्लाह अकबर, हुक्म होगा, इसके बाप को बुलाया जाए। बाप को बुलाया जाएगा। वो औरत कहेगी, ऐ परवरदिगार आलम, ये मेरा बाप था, मैं इसके सामने बरहना अपने घर से निकला करती थी, सर पे दुपट्टा नहीं होता था, अपने मकान से निकला करती थी, सर पे दुपट्टा नहीं होता था, बाजार में टहलती थी। यहाँ तक का मेरा बाप मुझको अपने साथ बाइक पर लेके जाता और मैं बाजार में अपने बाप के साथ बरहना सर, अपने बाप के साथ बरहना दुपट्टे के घूमती थी। कुछ हया नहीं आती थी मेरे बाप को। अल्लाह अल्लाह, ऐ परवरदिगार आलम, इसकी सजावार मैं ही नहीं हूँ, ये मेरा बाप भी है। रब इरशाद फरमाएगा, इसे पकड़ो, इसके बाप को भी पकड़ो, दोनों को जहन्नम में डाल दो। अल्लाह अल्लाह, वो औरत कहेगी, ऐ परवरदिगार आलम, मेरे भाई को भी बुलाया जाए। उसके भाई को बुलाया जाएगा। वो औरत कहेगी, ऐ परवरदिगार आलम, ये मेरा भाई है जो मेरे बराबर का शरीक है। ऐ परवरदिगार आलम, इसका मुझ पर हक था। अगर ये मेरा भाई मुझे डांटता डपटता और मुझसे गलत बातों से बचने की मुझे तलकीन करता और मुझे मारता तो मैं जरूर ऐ अल्लाह बाज आ जाती। मगर मेरे भाई ने कभी मुझसे न कहा, मेरे भाई ने कभी मुझे तालीम न दी, मेरे भाई ने कभी मुझसे ये न कहा, ऐ बहन तू कहाँ जा रही है। ऐ अल्लाह, मैं अकेली गुनहगार नहीं हूँ, इसमें मेरा भाई भी शरीक है। नबी इरशाद फरमाएगा, इस औरत को पकड़ो, इसके बाप को पकड़ो, इसके भाई को पकड़ो, तीनों को जहन्नम में डाल दो। अर्ज करेगी, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, इसमें हम तीनों ही शरीक नहीं हैं। ऐ अल्लाह, इसमें कभी मेरे खाविंद की, ऐ अल्लाह, इसमें मेरे शोहर की भी कमी है। इरशाद होगा, इसके शोहर को भी लाया जाए। शोहर को लाया जाएगा। वो औरत कहेगी, परवरदिगार आलम, ये मेरा खाविंद है, ऐ अल्लाह, ये मेरा शोहर है, इसके पास एक ऐसा हथियार मौजूद था, अगर वो इसके जरिए मुझे डराता धमकाता मैं जरूर बाज आ जाती। अगर ये मुझसे कहता, ऐ मेरी बीवी, अगर तू बरहना घूमने से बाज ना आई तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा, अगर ये मुझे तलाक की धमकी देता, इसके पास ऐसे हथियार मौजूद थे, अगर ये मुझसे कहता तो मैं बाज आ जाती। मगर इसका तो हाल खुद ये था, ये अपने दोस्तों की दावत करता, मुझे अपने दोस्तों की दावत कर करके घर पे बुलाया करता था और मुझे बरहना और बगैर दुपट्टे के उनके सामने निकलने पर मजबूर किया करता था कि मेरे दोस्त आए हुए हैं, इसलिए अपने चेहरे से हिजाब उठा लेना, अपने चेहरे से दुपट्टा उठा लेना। ऐ परवरदिगार आलम, मैं अकेली ही सजावार नहीं हूँ, ये मेरा शोहर भी सजावार है। नबी इरशाद फरमाएगा, इस औरत को पकड़ो, इसके बाप को पकड़ो, इसके भाई को पकड़ो, इसके खाविंद को पकड़ो, जहन्नम में डाल दो। अल्लाह अल्लाह, औरत कहेगी, ऐ परवरदिगार आलम, इसमें हम चारों ही शरीक नहीं है, इसमें मेरा बेटा भी शरीक है। उसके बेटे को बुलाया जाएगा। औरत कहेगी, अल्लाह, ये मेरा वो बेटा है, मैं इससे बड़ा प्यार करती थी, इसके खातिर मैं अपनी जिंदगी गुजारती, इसके खातिर मैं सब कुछ कुर्बान कर देती। ऐ अल्लाह, अगर ये नाराज हो जाता मैं बेचैन हो जाती। ऐ अल्लाह, अगर इसे कोई चोट लग जाती मैं बेचैन हो जाती। ऐ परवरदिगार आलम,
عالم یہ میرا بیٹا ہے جس سے میں بے انتہا پیار کرتی تھی، مگر میرے اس بیٹے نے مجھ سے کبھی منع نہ کرا۔ اگر یہ بیٹا مجھ سے یہ کہتا اے امی اگر تم گناہوں سے باز نہ آئی، اے امی اگر آپ اس غلطی سے باز نہ آئی، اے امی اگر آپ اس خطا سے تم نے قدم کو نہ روکا، اے ماں میں تمہارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی روٹی نہیں کھاؤں گا، میں تمہارے ہاتھوں کا بنایا ہوا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ مگر میرے بیٹے نے بھی کبھی مجھے غلط کام سے نہیں روکا، کبھی مجھے غلط کام سے منع نہیں کیا۔ اے پروردگار عالم، اس گناہ میں میرا بیٹا بھی شریک ہے۔ نبی ارشاد فرمائے گا اس عورت کو پکڑو، اس کے باپ کو پکڑو، اس کے بھائی کو پکڑو، اس کے خاوند کو پکڑو، اس کے بیٹے کو پکڑو، ان پانچوں کو ایک ساتھ جہنم میں ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ تو پتا چلا کل قیامت میں ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر چلی جائے گی۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جو لوگ اپنے گھر والوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو اسلام کی تعلیم دیتے ہیں، اور وہ عورتیں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں کہ جن عورتوں کو میرے رب نے ایسے بھائی عطا فرمائے ہیں، میرے رب نے ایسے بیٹے عطا فرمائے ہیں، میرے رب نے ایسے باپ عطا فرمائے ہیں کہ جو باپ اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، جو بھائی اپنی بہنوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، جو خاوند اپنی بیویوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں۔ اے میری ماؤں بہنوں، اسلام کی مقدس خواتین، تمہیں اپنے بھائی کی بات کا برا نہیں ماننا چاہیے، بلکہ تمہیں تو اس پر عمل کرنا چاہیے اور اپنے مقدر پر ناز کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی لچا لفنگا بھائی نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ نے تمہیں وہ بھائی عطا کیا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی پیاری سنتوں پر عمل کرے۔ تو ایسے بیٹوں اور ایسے باپوں کو اور ایسے بھائیوں کو جو کہ اپنے بہنوں کو اور اپنی گھر والی عورتوں کو گناہوں سے نہیں روکتے، انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کل قیامت میں جہنم سے بچ نہ سکو گے، جہنم کی گہرائیوں سے بچ نہ سکو گے، جہنم کی تپش سے بچ نہ سکو گے۔ اگر بچنا چاہتے ہو قو انفسکم، یہ تو اللہ نے فرمایا اپنے حبیب سے کہ اپنے گھر والوں کو ڈراؤ، تو تمہیں بھی چاہیے کہ اپنے گھر والی عورتوں کو سمجھائیں، انہیں ڈرائیں، انہیں دھمکائیں، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ انہیں سمجھائیں اے میری بہن تو اگر صحیح ہے میری عزت باقی ہے، اے بہن تیری وجہ سے میرا وقار ہے، اے میری بہن اگر تو باہر گھومے گی میرے وقار میں کمی آ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے فلانے کی بیٹی دیکھو برہنہ گھوم رہی ہے، فلانے کی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، فلانے کی بیٹی کتنی بڑی بے حیا ہو گئی، تو اے بہن ہماری عزت سماج میں ختم ہو جائے گی، اے بہن ہماری عزت سماج سے اٹھتی چلی جائے گی، اے میری بہن ہماری عزت تمہارے ہاتھوں میں ہے، اے میری بہن میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، اگر تو صحیح رہے گی تو تیرے بھائی کی عزت میں کمی نہیں آئے گی۔ کون نہیں جانتا تفسیر روح البیان میں یہ واقعہ موجود ہے، ایک جویلر عورتوں کو زیورات پہنایا کرتا تھا، مگر جو بھی عورت زیور پہننے کے لیے آتی تو وہ جویلر اس عورت کی طرف گندی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اس عورت کی طرف غلط نگاہ سے نہیں دیکھتا، بلکہ سچی نیت کے ساتھ اس کو زیور پہناتا۔ مگر ایک دن ایسی خاتون آ گئی اللہ اللہ جس کی حسن کو دیکھ کر یہ جویلر دیوانہ بن گیا اور اس عورت کے ہاتھ کو اس جویلر نے شہوت کے ساتھ اللہ اکبر چھو لیا۔ اللہ اللہ، اب ذرا آپ دیکھیے اگر آپ کسی کی بہو بیٹی پر گندی نظر ڈالیں گے تو آپ کے گھر کی عورتیں محفوظ نہیں رہے گی۔ جویلر نے اس عورت کے ہاتھ کو شہوت کے ساتھ چھو لیا۔ اللہ اللہ، اس جویلر کے گھر پہ ایک سکا پانی لایا کرتا تھا، ایک سکا پانی بھرا کرتا تھا، ایک زمانے سے نوکری کیا کرتا تھا، مگر آج جب پانی لے کر آیا اس جویلر کی بیوی کا ہاتھ اس نے پکڑ کر شہوت کے ساتھ دبا دیا۔ اللہ اللہ، عورت رونے لگی اور اس جویلر کی بیوی کے دل میں یہ خیال آیا آج تک اس سکا نے کمی نہیں کی، آج تک اس سکا نے کبھی میری طرف گندی نگاہ سے نہیں دیکھا، مگر آج اس پانی لانے والے کو کیا ہو گیا، اس نے بڑی گندی نظر سے میری طرف دیکھا ہے، آج اسے کیا ہو گیا۔ اللہ اللہ، عورت رو رہی ہے اور جویلر سے کہتی ہے جویلر تجھے کیا ہو گیا، اور عورت اس سکا سے کہتی
جاتی ہے تجھے کیا ہو گیا؟ آج تک تو نے ایسی حرکت نہ کی۔ وہ شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ شام کو جب جویلر گھر سے آیا اور اس عورت نے اپنے شوہر سے سارا معاملہ بیان کیا، کہا ایسے ایسے آج پانی لانے والے نے شہوت کے ساتھ میرے ہاتھ کو پکڑا ہے۔ اللہ اللہ، جویلر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عورت کہتی ہے یہ بتائیے تم کیوں رو رہے ہو؟ رونا تو مجھے چاہیے تھا، تم کیوں پریشان ہو؟ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ وہ جویلر کہتا ہے اے میری خاتون سن، اس میں سچا کی کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کمی میری بھی ہے۔ کل تک جب تک میں عورتوں کو زیور پہناتا تھا، میں نے کبھی کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ سے نہ دیکھا، کسی کی بیٹی کی طرف غلط نگاہ سے نہ دیکھا۔ ہر ایک کی بیٹی کو میں نے اپنی بیٹی سمجھا، کسی کی طرف غلط نگاہ سے نہ دیکھا۔ تو کل تک جب تک میں نے دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کی تھی، تب تک میری بیوی کی عزت سلامت تھی۔ آج میں نے کسی کی بیٹی کے ہاتھ کو شہوت کے ساتھ پکڑا، اس لیے آج سکا نے بھی تیرے ہاتھ کو شہوت کے ساتھ پکڑ کر دبایا، اور اس نے تیری عزت کے ساتھ یہ غلط تیری عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ یاد رکھنا، اگر تمہارے اندر خود کمی ہے، اگر تم دوسروں کی بہو بیٹیوں کی عزت نہیں کرو گے تو یاد رکھنا تمہاری بہو بیٹیوں کی عزت بھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اپنی بہو بیٹیوں کی عزت محفوظ چاہتے ہو تو دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کرو، ان کی عزت و آبرو کو پامال مت کرو، بلکہ ان کی عزت و آبرو کو بچاؤ، اور اگر وقت پڑ جائے تو جان دے دینا، مگر کبھی کسی بیٹی کی عزت کو پامال مت ہونے دینا۔ یہ مذہب اسلام ہے کہ جس مذہب نے آ کر پوری دنیا کو یہ بتایا بیٹی اپنی ہو یا دوسرے کی ہو، بیٹی کی عزت کیا کرو۔